अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत के बारे में जानेंगे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी थे और अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अजीम बादशाहत अता फरमाई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम न सिर्फ इंसानों के बल्कि तमाम मखलूक़ात के बादशाह थे और जिन्नों पर भी हुकूमत किया करते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसी बादशाहत अल्लाह ताला ने किसी को अता नहीं फरमाई। इतने अजीम बादशाह होने के बावजूद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अंदर ज़र्रा बराबर भी तकब्बुर और घमंड नहीं था और बादशाह बनने के बाद आप अलैहिस्सलाम ने एक महल तैयार फरमाया जिसकी ईंटें सोने और चांदी की बनी हुई थी और इस महल में सोना, चांदी, याकूत और सुर्ख रंग के याकूत जड़े हुए थे और इनका तख्त मोतियों से बना हुआ था। इनके तख्त में मोती हीरे जड़े हुए थे। इनका तख्त बहुत ज़्यादा शानदार दिखाई देता था और इनके दरबार में इंसानों के साथ साथ जिन भी इनकी खिदमत करने के लिए हाजिर हो जाते। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हर जानदार की बोली सिखाई थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हर जानदार की ज़बान समझते थे और इन्हीं की ज़बान में इनसे बात किया करते थे और बादशाह होने की हैसियत से अपनी रियाया के मसले हल किया करते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की बेहद इबादत करते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का बेइंतहा शुक्रिया अदा करते। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की यह अदा अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते, ऐ अल्लाह तेरी नियामतों का लाख लाख शुक्र हो और जो शुक्र करता है अल्लाह ताला उसे इजाफी नियामतों से नवाजता है। अल्लाह ताला ने उन्हें इसीलिए बेहद नियामतें अता फरमाई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे में अल्लाह ताला ने हवा को कर दिया था और हवा भी इनके हुक्म से अपना रुख बदलती थी और जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त पर बैठकर हवा को हुक्म देते तो हवा इनका तख्त आसमानों में तेज़ी से उड़ाती थी और हज़ारों का फासला चंद मिनटों में वो तय कर लेते थे और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का बेहद शुक्रिया अदा करते। एक मर्तबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम आसमानों में सफ़र कर रहे थे और अपने तख्त पर बैठे हुए थे तो आप अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों की आवाज़ सुनी। फरिश्ते अल्लाह ताला से कह रहे थे, ऐ अल्लाह जैसी बादशाहत तूने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता फरमाई है दूसरे किसी भी जिन्नो बशर को अता नहीं फरमाई। तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया, ऐ फरिश्तों हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मेरा बेहद शुक्रिया अदा करते हैं और इनके दिल में ज़र्रा बराबर भी तकब्बुर और घमंड मौजूद नहीं है जैसा कि पिछली उम्मतों में था। अगर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अंदर ज़र्रा बराबर भी तकब्बुर या घमंड होता तो मैं इनकी सल्तनत को, मैं इनकी बादशाहत को निस्तो नाबूद कर देता। ये बात सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम सजदे में गिर गए और अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करने लगे और फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया कि तख्त को ज़मीन पर ले जाओ और तख्त ज़मीन पर आने लगा। वहाँ चूंटियों की बस्ती थी। एक चूंटी जो तमाम चूंटियों की रानी थी कहने लगी, ऐ चूंटियों हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त नीचे आ रहा है और तुम अपने अपने बिलों में चली जाओ वरना इनके तख्त के नीचे आकर निस्तो नाबूद हो जाओगी।
اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی بات سن لی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چونٹی کی بھاشا سمجھتے تھے، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نیچے آئے اور پھر انہوں نے چونٹی سے پوچھا، اے چونٹی، کیا میں نے کبھی اپنی رعایا پر کسی بھی طرح کا ظلم کیا ہے؟ وہ چونٹی تمام چونٹیوں کی رانی تھی۔ چونٹی کہنے لگی، اے سلیمان علیہ السلام، میں ان سب چونٹیوں کی سردار ہوں اور ان کا خیال رکھنا میرا فرض ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چونٹی کی بات سن کر بے حد خوش ہوئے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، تم کتنی چونٹیوں کی سردار ہو؟ چونٹی کہنے لگی، اے سلیمان علیہ السلام، میں 40,000 چونٹیوں کی سردار ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، اے چونٹی، بتاؤ، میری بادشاہت بہتر ہے یا پھر تمہاری بادشاہت بہتر ہے؟ تو چونٹی نے کہا، میری بادشاہت بہتر ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، ایسا کیوں؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے چونٹی کہنے لگی، اے سلیمان علیہ السلام، آپ تخت پر بیٹھتے ہیں، ہوا کو حکم دیتے ہیں، یہ کتنا بڑا تکلف ہے، اور میں خود تکلیف اٹھاتی ہوں اور دوسری چونٹیوں کو آرام پہنچاتی ہوں۔ اے سلیمان علیہ السلام، آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جیسی بادشاہت تو نے کسی بھی جن و بشر کو عطا نہیں فرمائی۔ اے سلیمان علیہ السلام، تمہاری دعا میں حسد کی بو آتی ہے، اور حسد کرنا نبیوں کا کام نہیں ہے، حسد کرنا نبیوں کی شان کے خلاف ہے، اور میں تمام چونٹیوں کے درد کو بانٹتی ہوں، میں خود تکلیف اٹھاتی ہوں اور انہیں آرام پہنچاتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی سے پوچھا، اے چونٹی، اتنی عقل تمہیں کہاں سے آئی اور کس نے دی؟ تو چونٹی نے جواب دیا، اے سلیمان علیہ السلام، جس اللہ تعالیٰ نے تمہیں بادشاہت عطا فرمائی ہے، اسی طرح مجھے عقل دی ہے۔ اور چونٹی نے کہا، اے سلیمان علیہ السلام، ہمیشہ عدل و انصاف کو قائم رکھو۔ اے سلیمان علیہ السلام، اپنی بادشاہت میں ہمیشہ عدل و انصاف کیا کرو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چونٹی کی بات سن کر بے حد خوش ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کا اس عظیم بادشاہت کو عطا فرمانے کے لیے بے حد شکر گزار ہو گئے، اور چونٹی کی انکساری اور چونٹی کی عقل دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام حیران رہ گئے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے لیے سبحان اللہ کہا، اور کہا کہ اے اللہ، اس قدر چھوٹی چونٹی کو تو نے کس قدر انکساری اور عقل سے نوازا ہے۔ بے شک اللہ تو ہی نوازنے والا ہے، بے شک اللہ تو ہی عطا فرمانے والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنوں پر بھی بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں پر بھی حکومت کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ اے اللہ، تو ہمیشہ ہر دن اپنی مخلوقات کو کھانا کھلاتا ہے، ایک دن مجھے بھی موقع دے کہ میں بھی کھانا پکاؤں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے سلیمان علیہ السلام، رزق دینا میرا کام ہے اور یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ضد کی کہ ایک دن وہ تمام مخلوقات کو کھانا کھلائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اجازت دے دی، اور پھر تمام جنوں کو اور تمام انسانوں کو ملا کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑی بڑی دیگیں پکوائی،
اور کئی مہینوں لگا کر ایک کھانا تیار کیا گیا اور گوشت اور سبزیاں انسانوں سے کٹوائی اور دیگیں جنوں سے پکوائی گئی اور بڑی بڑی دیگیں پکائی اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کئی مہینے لگا کر کھانا تیار کیا گیا اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام بے حد خوش ہوئے کہ وہ ساری مخلوقات کی دعوت کریں گے، اس مرتبہ ساری مخلوقات کو اپنی طرف سے کھانا کھلائیں گے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوچا کہ کس سے شروع کریں، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ پانی سے شروع کرے اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی ایک مچھلی سے کہا کہ آؤ اور شروع کرو اور باہر ایک بڑی مچھلی پانی سے باہر آئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی تمام دیگوں کو ایک ساتھ نگل لیا اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام حیران رہ گئے اور پھر سب لوگ اس مچھلی کو دیکھنے لگے اور پھر مچھلی کہنے لگی اور کھانا کہاں ہے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ کھانا تو ساری مخلوقات کے لیے تیار کیا گیا تھا اور تم نے اکیلے ہی سب کھا لیا اور دیگوں کے ساتھ ہی مچھلی نے سب نگل لیا اور کہنے لگی میرا اللہ تعالیٰ مجھے روز ایسے 3 نوالے کھلاتا ہے اور اے سلیمان علیہ السلام یہ تو میرا صرف ایک لقمہ ہے، ایسے 3 لقمے ہر روز ہر دن جس دن سے میں پیدا ہوئی ہوں میرا اللہ تعالیٰ مجھے کھلاتا ہے اور آپ کی وجہ سے میں آج بھوکی جا رہی ہوں، میرا اللہ ایسے 3 لقمے مجھے روز کھلاتا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام حیران رہ گئے اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی کہ وہ ابھی ایسا کوئی مطالبہ نہیں کریں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے سلیمان علیہ السلام رزق دینا تمہارا کام نہیں ہے، بے شک رزق اللہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ رازق ہے، رزق عطا فرمانے والا ہے اور انسان کا رزق اس کو ایسے ڈھونڈتا ہے جیسے کہ ملک الموت ڈھونڈتے ہیں اور اللہ ہی کھلانے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی بہترین روزی دینے والا ہے۔ ایسی ہی اسلامک ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں۔